منتقم مزاج عمران خان کی خواہش پر چودھری پرویز الہی کی حکومت کی جانب سے پنجاب پولیس کے سینئر افسران کے خلاف انتقامی کارروائیوں نے پولیس فورس کے مورال کو متاثر کرنے کے علاوہ اس میں انتشار اور تقسیم کا خدشہ بھی پیدا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ پنجاب حکومت حاصل کرنے کے بعد عمران خان کی ہدایت پر چودھری پرویز الہی نے 200 سے زائد سینئر پولیس افسران کو نشان عبرت بناتے ہوئے عہدوں سے ہٹا دیا تھا، جبکہ 2 درجن سے زائد پولیس افسران کے خلاف انضباطی کارروائی بھی کی گئی تھی۔ ان افسران پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان کے احکامات پر 25 مئی کو عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران تحریک انصاف کے کارکنان پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ پنجاب حکومت حاصل کرنے کے بعد اسلام آباد میں ایک مجمع سے خطاب میں عمران نے گرجتے ہوئے کہا تھا کہ شرم کرو آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تم پر تو ہم نے کیس کرنا ہے۔ عمران خان کی جانب سے کھلے عام پولیس افسران کو دھمکیوں کے بعد سے پولیس فورس میں بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہر افسر عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو گیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں اور انتقامی کارروائیوں کا بنیادی مقصد پولیس والوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ ان کے مطابق اس طرح کی دھمکیاں نہ صرف پولیس کو سیاسی بنائیں گی بلکہ افسران کو عمران کے سیاسی حریفوں کے ساتھ صف بندی پر بھی مجبور کر دیں گے، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ ہماری بقا اب ایک پارٹی کے ساتھ ہے تو ہم اس پارٹی کے لیے زیادہ کام کریں۔ یاد رہے کہ اپریل میں اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے پہلی مرتبہ پولیس کو نشانہ نہیں بنایا۔ 28 جون کو بھی ایک خطاب میں انہوں نے پنجاب پولیس کو براہ راست پیغام دیا۔ ان کا الزام تھا کہ پولیس نے حکومت کی ہدایت پر ان کے سیاسی ورکرز پر تشدد کیا۔ اس ضمن میں عمران خان نے ان کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا۔ اپنے خطاب میں عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کی شکلیں ہمیں پتہ ہیں جن پولیس افسروں نے ظلم کیا۔ انہوں نے پولیس افسران کو مزید خبردار کیا کہ وہ ان کی سیاسی جماعت کے خلاف غیر آئینی اقدامات نہ کریں۔ ایک سینئر پولیس افسر نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کا کہتے ہوئے پوچھا کہ عمران کی غیر قانونی احکامات سے کیا مراد تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پولیس سیاسی ورکرز کو گرفتار کرنے والا کام شوق سے نہیں کرتی، لیکن پولیس کو کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کا حکم ہوتا ہے، اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ سینئر پولیس افسر متفق تھے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ اپنے مخالفین کے خلاف پولیس کو استعمال کرتی ہے، جو کہ حکم کی غلام ہوتی ہے، لیکن مسلسل پولیس کو یوں ہدف بنانا سپاہی اور افسران دونوں کے مرال پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک اور پولیس اہلکار نے اعتراف کیا کہ ایسے بیانات کی وجہ سے جونیئر افسران سیاسی گرفتاریوں کے حوالے سے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے میدان عمل میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں تعینات ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس طرح کے بیانات دے کر سابق وزیر اعظم پولیس فورس میں انتشار اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ آپ شاید ایک ایسی فورس کے اندر تقسیم پیدا کر رہے ہیں جو وردی پوش مسلح ہے اور اس کی بنیاد صرف احکامات اور نظم و ضبط پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرض کیجئے کہ کل اگر پولیس کو عمران خان کی گرفتاری کا کہا جائے گا تو وہ یقیناً ایسا کرتے ہوئے ہچکچائے گی۔ اسلام آباد کے ایک سینئر پولیس افسر کا کہنا تھا کہ پولیس ایک آسان ہدف ہے، ہمارا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر عمران خان کسی دوسرے ادارے کے کسی سینئر افسر کا نام لیں تو وہ ان کو لائن پر لے آئیں۔ ایک طرف اگر عمران خان آئی جی اسلام آباد اور دیگر پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا وعدہ کر چکے ہیں تو دوسری طرف ایک پولیس اہلکار 25 مئی واقعے کے بعد نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایس ایچ او عابد حسین کو فیصل آباد میں پی ٹی آئی کی خواتین مظاہرین پر پستول تانے دیکھا جا سکتا ہے۔ عابد حسین کی پنجاب پولیس میں 20 سال کی سروس کو ختم کرتے ہوئے نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ عابد حسین کا اصرار ہے کہ وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنے ہیں اور وہ اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز نے اس واقعے کی پوری ویڈیو نہیں دکھائی جس میں وہ حالات اور واقعات واضح ہیں جن کی بنا پر وہ اپنا پستول نکالنے پر مجبور ہوئے۔ کسی نے یہ نہیں دکھایا کہ عورتوں نے میرا یونیفارم پھاڑا اور پھر میں نے بھی اپنے دفاع میں رد عمل دیا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی نئی حکومت اقتدار سنبھالتی ہے تو وہ سب سے پہلے پولیس فورس میں رد و بدل کرتی ہے۔ جولائی 2018 کے بعد سے پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس کو 8 بار تبدیل کیا گیا۔ حمزہ شہباز کے 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد پولیس فورس میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ پھر جولائی میں پرویز الہی نے حمزہ شہباز کی جگہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تو پولیس کو دوبارہ رد و بدل کا سامنا کرنا پڑا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پرویز کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد محض 3 دن میں 200 سے زائد پولیس اہلکاروں کے تبادلے کیے گئے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।